کوئی ایسی بیوی جس کا تذکرہ قرآن میں کیا جیسے جناب سارا جناب حوا وغیرہ کا، یہ معتبر بیویاں ہیں. میری ولادت کے وقت کوئی نہیں آیا، لیکن پڑھیے تاریخ سیدہ. جس وقت سیدہ کی ولادت کا وقت آیا سارا بھی بھیجی گئی، آسیہ بھی بھیجی گئی. اب آسیہ اور سارا کو چھوڑے مجھے خود بھیجا گیا. میں خود خدمت کے لیے گئی. سیدہ کی ولادت پہ تمام باعظمت خواتین کو جمع کیا گیا خدیجہ الکبریٰ کے گھر میں، اور جناب سیدہ کی ولادت کے موقع پر محمد وعلی محمد. جناب مریم معصومہ، ان کا ایک بیٹا جن کا نام جناب عیسیٰ نبی اللہ، صاحب کتاب، صاحب شریعت، نبی. ہاں، مگر کیا کہیں گے جس وقت سیدہ کو سامنے رکھتے ہیں کہ کیا ایسی بیوی بھی ہے جو معصوم بھی ہو، معصومہ ہو، اور اس کا بیٹا بھی معصوم ہو، نبی یا امام ہو. تو سیدہ کو جس وقت سامنے رکھا جاتا ہے مریم کے، تو مریم کے یہاں ایک عیسیٰ نظر آئیں گے، سیدہ کے یہاں 11 عیسیٰ نظر آئیں گے. 11 عیسیٰ، ایک کا مقابلہ 11 سے کیسے ہو سکتا ہے؟ بتا دیجیے ہم کو. مریم کے مقابلے میں سیدہ کا رتبہ کہا کہ بہت عظیم ہے، بہت بڑی ہے سیدہ. پیغمبر دیکھیے، تقابل اگر کرنا ہے سیدہ کا، ہم نے کہا کسی سے نہیں کیا جا سکتا. سمجھنا اگر ہے تو موازنہ اگر کرنا ہی ہے تو ایسے لوگوں کے ساتھ لے آئیے سیدہ کو جو سیدہ کے ہم پلہ ہو، جیسے امیر المومنین. اگر موازنہ کرنا ہے سیدہ کا تو لے آؤ، ایک طرف امیر المومنین کو رکھو، ایک طرف سیدہ کو رکھو، ایک طرف رسول اللہ کو رکھو، ایک طرف سیدہ کو رکھو، ایک طرف امام حسین کو رکھ دو، ایک طرف سیدہ کو رکھو. اگر موازنہ کرنا ہے تو ایسے لوگوں سے موازنہ کرو نا، تب پتا چلے کہ ان لوگوں کے درمیان سیدہ کی کیا کیفیت ہے، ان کے درمیان سیدہ کا کیا رتبہ ہے. اگر سیدہ کے رتبے کو پڑھنا، دیکھیے سیدہ جب بھی رہی، جہاں بھی رہی، محور رہی، مرکز رہی، کبھی مرکز سے ہٹی نہیں سیدہ. چاہے وہ مباہلہ رہا ہو، مباہلے میں مرکزیت سیدہ کو حاصل تھی. اور اگر نصارہ نجران مباہلہ ہارے ہیں تو اس کا سبب بھی بی بی سیدہ ہے. اب سمجھے کہ جہاں یہ 5 ہستیاں ہوں جو ان کے مقابلے کے لائق ہیں، ان میں بھی اگر محور قرار دیا جاتا ہے کسی کو تو سیدہ کو. اور ذہن کو قریب کریں، جس وقت پیغمبر ایک دن آئے اپنی بیٹی کے گھر، کہنے لگے اے میری بیٹی، میں اپنے جسم میں کمزوری محسوس کر رہا ہوں، ذوق محسوس کر رہا ہوں، محور بتا رہا ہوں، محور، مرکز بتا رہا ہوں، مرکز. آئے پیغمبر، چادر مانگی بیٹی سے، بیٹی نے چادر دیا، پیغمبر چادر اوڑھ کے لیٹے. اتنے میں کون آیا؟ امیر المومنین آئے، اجازت دی چادر کے اندر. اس کے بعد امام حسن مصطفیٰ، اس کے بعد امام حسین علیہ السلام، آخر میں کون؟ سیدہ. ٹھیک ہے نا، حدیث کے صحیح ہے، آخر میں سیدہ. یہ بتائیے چادر میں ہونا کیا؟ محور بتا رہے ہیں، مرکز بتا رہے ہیں. چادر کو اوڑھ کے لیٹے ہیں پیغمبر، امیر المومنین اس میں آ گئے، امام حسن بھی آ گئے، امام حسین بھی آ گئے، جناب سیدہ بھی اب آ گئی. ہونا کیا تھا؟ ہونا یہ تھا کہ ایک آیت تطہیر ہے، اسے نازل ہونا ہے. اس چادر کے اندر جبریل آئے تطہیر لے کے آنے والے ہیں، یہی ہونا ہے نا. کب آئے گی یہ آئے؟ کب آئے گی یہ آئے؟ پہچانیے محور کو. رسول اللہ آئے، چادر اوڑھ کے لیٹ گئے، آیت آئی نہیں آئی، نہیں آئی. حسن حسین بھی آ گئے، اب 4 معصوم، بڑے معصوم جمع ہو گئے. اب تو آیت آ جائے
آپ کہیں گے جی ہاں واقعہ نہیں صاحب. ایک چیز سمجھیے, بہت جگہ پہ آپ کو کام آئے گی, بس تقریباً بہت ہوگا. ایک چیز سمجھیے, جانیے وہ کیا معلوم, علت اور معلوم ایک چیز ہے, یعنی سبب اور مسبب. یعنی آسان لفظوں میں سنیے, مثلا سورج یہ سبب ہے کس چیز کا, اجالے کا, دن کو ہونے کا, ٹھیک ہے نا. یا آگ, مثلا آگ جل رہی ہو کہیں, ٹھیک, یہ آگ سبب ہے کس چیز کا, دھواں دکھائی دے گا آپ کو, آگ جل رہی ہو تو دھواں, یا آگ جل رہی ہو تو گرمی. دیکھیے گرمی کا سبب, دھوئیں کا سبب آگ ہے, نور کا سبب اجالے کا سبب, دن کا سبب سورج ہے. ٹھیک, جب یہ سبب موجود ہوتا ہے تو مسبب کا ہونا ضروری ہے. جب تک سبب نہ ہو مسبب نہیں ہو سکتا. اگر سورج نہ نکلا ہو تو دن نہیں ہو سکتا, اگر آگ نہ لگی ہو تو دھواں نہیں ہو سکتا. اب آئیے آیت تدبیر میں ذرا دیکھا جائے. اللہ اکبر. آیت کو اترنا ہے, سبب کی تلاش ہے. سبب کون ہے, کس کی وجہ سے آیت تدبیر اتر رہی ہے. اگر پیغمبر سبب ہے تو آیت کو اترنا چاہیے تھا, اس لیے کہ سبب آ گیا. جب سبب آ گیا تو آیت آ جائے. یہ چاروں ہستیاں جو چادر میں ہیں سیدہ سے پہلے, یہ سب کے سب ایک ساتھ جمع ہونے کے بعد بھی سبب نہیں ہے. اگر یہ چاروں مل کے سبب بن جاتے تو آیت اتر جاتی. چاروں مل کے سبب نہیں بن سکے, اکیلے سیدہ سبب بن گئی. کیا کہنے, سیدہ کے آنے کے بعد آیت آ گئی. یعنی کیا, یعنی جب سبب آ گیا تو آیت آ گئی. ہاں, چار معصوم ایک طرف, سیدہ ایک طرف. یہیں سے پہچانیے نبی کی بیٹی کی عظمت کو, نبی کی بیٹی کے رتبے کو. نبی کی بیٹی کون ہے, ایسے ہی تھوڑی ہے حدیثوں میں کہ سیدہ جس وقت میدان محشر میں کھڑی ہو جائے گی, پروردگارا جنت میں اس وقت تک میں نہیں جاؤں گی. یہ سیدہ ہے, صاحب حیثیت ہے سیدہ, صاحب رتبہ ہے, اللہ کی نظر میں محترم بھی ہے. یہ کہہ دے تو کیا نہیں ہوگا, کہہ دے تو خدا بھی اس کی بات کو نہیں ڈالتا.